السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین آمین. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک یخلق ما یشاء ویختار آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، مذہب اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہر مہینہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد اس نوری محفل کا انعقاد ہوتا ہے. رب تعالیٰ اپنے حبیب کے وسیلے سے اس محفل کو لمبی عمر عطا کرے، ہمیشہ ہمیشہ یہ محفل اسی طرح چلتی رہے. آج خاص کر حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس کا دن ہے. پوری دنیا میں علماء اہل سنت، عوام اور خواص سیدی سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کر رہے ہیں. اسی حوالے سے اس محفل کا ثواب بھی رب تعالی حضرت تاج الشریعہ کا عطا فرمائے. یہ زمانہ بہت سارے ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کسی کا پڑھا ہوا کسی کو پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں، احسان ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں، قرآن پڑھ کر کسی کو پہنچانا یہ صحیح ہے یا نہیں. اس طرح کے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور عوام اکثر کنفیوز میں ہیں، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، ایسے ہی لوگوں کی سنتے ہیں اور وہ ایسے مسائل میں شک پیدا کرتے ہیں. اس حوالے سے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ وہ کون سا فن ہے جہاں امام اہل سنت نے قلم نہیں چلایا ہے. ہر فن میں آپ کی کتابیں موجود ہیں، ہر زبان میں عربی کے ساتھ فارسی کے ساتھ میں ہزاروں فتوے آپ کے موجود ہیں. انہوں میں سے ایک ہے احسان ثواب کرنا. تو حضور اعلی حضرت سے سوال کیا گیا تو سیدی سرکار اعلی حضرت نے مفصل اور مدلل اکابرین کے باتوں سے نقل کرتے ہوئے یہ جواب عطا فرمایا ہے. امام شارانی طبقۃ الشارانی میں حضرت شیخ محمد بن معاذ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ آپ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. فرماتے ہیں کانا رضی اللہ عنہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی انت تشفع لمئة ألف قلت له بما استوجبت ذلك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال بإعطائك لي ثواب الصلاة علیہ. حضرت سیدی ابو الموہب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکار کی زیارت کی. حضور فرماتے ہیں اے ابو الموہب تم 1,00,000 کی شفاعت کرو گی. تمہیں رب نے موقع دیا ہے کہ 1,00,000 افراد آپ کی وجہ سے بخشے جائیں گے. تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضل مجھ پر کیوں ہوا ہے، یہ کرم مجھ پر کیوں ہوا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ تم ہر دن مجھ پر صلوات پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو اور پھر یہ درود مجھے پہنچا دیتے ہو. مجھ پر درود پڑھنے کے بعد یہ درود پہنچا دیتے ہو، اس کا ثواب مجھے ہدیہ کر دیتے ہو. اس کی وجہ سے ایک کمال عطا فرمایا ہے کہ 1,00,000 میرے امت کی آپ کی شفاعت سے بخشے جائیں گے. اسی طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ابن حجر کے حوالے سے فتاوی الکبریٰ میں حضرت سیدی
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل فرمائی ہے، آپ کو حضور نے وصیت نہیں کی تھی، اللہ کے رسول نے انہیں کی وصیت نہیں فرمائی تھی، بعد وصال ظاہری سرکار کی وصال فرمائے جانے کے بعد کئی عمر کی، اس کا ثواب حضور علیہ السلام کو پہنچایا۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدی علی ابن موفق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی طرف سے 70 مرتبہ حج کیے ہیں، 70 مرتبہ حج کر کے جس کا ثواب حضور کو پہنچایا ہے۔ اس طرح ابن سراج فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی طرف سے 10,000 سے بھی زیادہ قرآن پاک ختم کیے ہیں اور 10,000 سے بھی زیادہ قربانی حضور کے نام میں نے کی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سارے ایسالے ثواب ہم بزرگان دین کے ایسالے ثواب کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے نوازے و پوتے سیدی تاج الشریعت کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ جہاں تک تاج الشریعت کا مسئلہ ہے، کرامتیں اگر شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو آج تک مارکیٹ میں حضور تاج الشریعت کی کرامتوں پر کتابیں آ چکی ہیں، تلاش کرتے ہیں تو انشاءاللہ درجنوں کتابیں صرف کرامت تاج الشریعت پر لکھی جا سکتی ہیں۔ ایک نگاہ بھی اگر محبت کی پڑی اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ میں بتاؤں، جب مدینہ شریف کی حاضری ہوئی، صبح سویرے کا وقت ہے، میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھنے میں مصروف ہوں۔ کتنے میرے چاہنے والے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی نے مجھے اشارہ کیا کہ دیکھو کوئی جا رہے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ میں نے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، حضور تاج الشریعت ہے۔ بس 4-5 افراد ہیں، چھوٹی جماعت ہے، سب کے ساتھ مؤدب میں سر جھکائے ہوئے گنبد خضرا کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ میری یہ نصیب ہے کہ آج پہلی مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں مرشد کے ساتھ زیارت ہو رہی ہے۔ میں پیچھے ہو لیا تو دیکھا کہ ان کا جو جانا تھا نا وہ باب جبریل کی طرف جا رہے ہیں۔ باب جبریل سے جانا سنت ہے، کیونکہ ہم باب جبریل سے جائیں گے تو سرکار قدم شریف سے ہمارا داخلہ ہوتا ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے باب جبریل ہمیشہ کیا کرتے ہیں، آنے والوں کے لیے ایگزٹ رکھا ہے، جتنے بھی داخل ہونے والے ہوتے ہیں باب السلام سے آتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ باب جبریل کی طرف جا رہے ہیں، میں نے سمجھا کہ بھول کے جا رہے ہوں گے، اس لیے میں ان کے ایک مرید کو پھر تھپتھپایا، کیوں جا رہا ہے؟ انہوں نے ایک اشارہ کیا، خاموش بیٹھو۔ میں بھی ساتھ الحمدللہ ہزاروں لوگ ادھر سے آ رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، ایسے میں تاج الشریعت ادھر سے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ حسن و جمال و روح ایسا تھا کہ جتنے وہاں خادم ہیں، پولیس ہیں، جو متوع لوگ ہیں، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کوئی نہیں روکا۔ سیدھا حضرت تاج الشریعت رضی اللہ عنہ سرکار کی معجزہ اقدس میں پہنچے، 1 منٹ کھلنے نہیں دیتے۔ آپ کو معلوم ہے نا الصلوۃ والسلام علیہ کے آسان رو بھگاتے رہتے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، 1 سیکنڈ کھلنے نہیں دیتے ہیں۔ وہیں حضور تاج الشریعت نے 10 سے 15 منٹ تک سر جھکا کر معجزہ اقدس میں کھڑے رہے۔ ایک وہابی دوسرے وہابی کو، ایک متوع دوسرے متوع کو دیکھتا رہا۔ کسی میں مجال نہیں ہے کہ حضور تاج الشریعت کو سے روک سکے یا کم سے کم جانے کو کہہ سکے۔ ایسے موقع پر ہمیں یاد آتا ہے کتاب الشفا میں قاضی عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو مدینہ شریف پہنچتے ہی 80 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میری ایک عادت ہے کہ جب بھی فلیٹ میں بیٹھتے ہیں تو یہاں سے شروع ہوئی دلائل الخیرات تو مدینہ شریف تک، یہ کھولو تمام سے نکلے تب بھی آرام سے پہنچ سکتے ہیں، ریاض سے نکلے تب بھی آرام سے پہنچ سکتے ہیں، تو جا کے پہنچنے تک یہ کیا 1.5 مرتبہ دلائل الخیرات شریف ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آسان نسخہ کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ 80 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مدینہ شریف پہنچنے سے پہلے جو پڑھ لیتا ہے، یہ درود کی برکت ہے کہ حضور کی خاص توجہ اس مرد پہ ہوتی ہے، خاص توجہ اس مرد پہ ہوتی ہے۔ تو یہ حضور تاج الشریعت پر خاص نظر کرم تھی کہ الحمدللہ آپ کئی منٹ مؤدب ہو کر دربار میں کھڑے رہے، پھر وہاں سے واپس لوٹے، ہر 10 قدم میں 12 قدم میں رکتے گنبد خضرا کو دیکھتے، پھر رکتے ہیں، پھر گنبد خضرا کو دیکھتے۔
جہاں تک جو بیرونی گیٹ ہے وہاں پہنچے، جوتا شریف کو نکالا، پھر بہت دیر تک آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنے مصروف، بعد میں تشریف لاتے۔ الحمدللہ ایک کمال ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سیدوں کا جو ادب ہے، میں جب بریلی شریف کو گیا تو میرے ساتھ ایک سید صاحب سید جلال الدین الہادی آپ پہچانتے ہیں، ان کو بریلی شریف لے کے گیا۔ حضرت الشریعہ باہر جو ورنڈا ہے، جو باہر حال ہے، اس میں استراحت فرما رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ گھر کے باہر اندر جمع ہیں، سب لوگ زیارت کر کے نکل رہے ہیں، کوئی پاؤں چھو رہا ہے، کوئی ہاتھ ٹچ کر رہا ہے۔ اس میں وہ سید صاحب نے منہ رکھا، پاؤں چھو گئے، یہ کیا کر رہے ہو حضرت، یہ کیا کر رہے ہو؟ خادم نے کہہ دیا کہ کوئی منگلور سے سید صاحب آئے ہیں، انہوں نے کیا۔ سیدوں سے پاؤں چھونے کیا، کیا کیا سیدوں سے پاؤں چھوائے تم نے کیا کیا؟ کئی دو چار منٹ بہت ایسی دورات ہے، علم کے پہاڑ ہیں، پھر بھی سیدوں کا ایک ادب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے علامہ ضیاء مصطفیٰ صاحب قادری اللہ عمر برکت عطا فرمائے، آج پورے ہندوستان میں علامہ اگر کہیں گے تو کیا ہماری توجہ کدھر جاتی ہے؟ علامہ ایک دوست حضور محدث کبیر صاحب ہے۔ علامہ اگر کوئی بولے، عوام بھی، خواص بھی، پڑھے بھی، ان پڑھے بھی، علامہ وہ محدث کبیر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلاری میں یاسمین مسجد کی افتتاح ہوئی، مغرب کی نماز کا وقت تھا، علامہ ضیاء مصطفیٰ صاحب قبلہ لمبی گفتگو فرمائی، جواب تھا، بہت دیر تک پرجوش تقریر کی، ساری تقریر تو میں بھول گیا، لیکن ایک جملہ علامہ کا آج بھی ذہن میں محفوظ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں پورے ہندوستان میں جتنے علماء ہیں سب میرے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ علامہ خود کہتے ہیں پورے انڈیا کے اندر جتنے عالم ہیں سب میرے شاگرد ہیں، چاہے میرے شاگرد ہوں گے یا میرے شاگردوں کی شاگرد ہوں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اور آگے علامہ کہے تھے یہ بات میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے غیب سے اشارہ ملا۔ یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے غیب سے اشارہ ملا ہے۔ کیا؟ اس وقت پوری دنیا پر، پوری دنیا میں حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا صاحب قادری جس عہدے پر، جس منصب پر فائز ہیں، پوری دنیا میں ایسا کوئی نہیں، پوری دنیا میں اس عہدے پر کوئی اور فائز نہیں۔ حضرت بتاتے ہیں کہ حضور محدث کبیر صاحب قبلہ تاج الشریعہ سے عمر میں بڑے ہیں، مجھے استاد نے بتایا کہ کھلائے تھے حضرت کو ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی علامہ صاحب قبلہ کو تاج الشریعہ کے ساتھ ایک پن پر بیٹھے نہیں دیکھا، بڑے مؤدب رہتے تھے۔ ادب ہی ہماری ایمان کی جان ہے۔ الحمدللہ خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کا خاندان ملا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے، خاندان اعلیٰ حضرت نہ ہوتا تو نہ جانے کس کھڈے میں پڑے ہوتے۔ جو کھا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو ہمارے بچے کھا رہے ہیں، یہ سب صدقہ ہے خاندان رضا کا۔ خاندان رضا کا صدقہ ہے کہ ہم دنیا پہنچانے جا رہے ہیں۔ اگر رضا نہ ہوتا، رضا والے نہ ہوتے، آج ہمارے ایمان کا کوئی محافظ نہ ہوتا۔ اس لیے یہ جملہ اس کھڈے میں پڑے ہوئے ہیں، میرا نہیں، سید تراب الحق صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جید عالم دین ہے پاکستان کے، انقریب انتقال فرمائے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین میں سب سے بڑا جنازہ ان کا تھا، ان کی پاکستان کی سیرت۔ حضرت کہتے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہم کس کھڈے میں پڑے ہوتے۔ اس لیے الحمدللہ ہمارے ایمان کو بچایا۔ امام احمد رضا نے، مکی علماء، مدنی علماء نے کہا ہے حبہ علامت السنہ وبغضہ علامت البدعہ۔ امام احمد رضا کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور امام احمد رضا سے بغض اور دشمنی یہ منافقوں کی علامت ہے۔ آج تاج الشریعہ الحمدللہ اپنے تو اپنے ہیں، جب تاج الشریعہ کا انتقال ہوا ہم نے اخبار میں پڑھا ہے، پیپر میں پڑھا ہے، بد مذہب جو جن کے کفر پر ہم قائل ہیں وہ بھی اخبار میں دے رہے تھے ایک علم کا بہت بڑا پہاڑ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس طرح الحمدللہ کون ہے، سب آج جھوٹے بھی، بد مذہب بھی تاج الشریعہ کی فضیلت پر کے قائل ہیں، ان کے علم کے قائل ہیں، ان کے تقوی کے قائل ہیں۔ ایک چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ الحمدللہ
اللہ عز و جل ہم سب کو اعلی حضرت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ساری محفل، ساری مجلس کا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا ہدیۃً تحفۃً، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ مرشد کی برحق کو عطا فرمائے. ہم کہتے ہیں کہ ثواب عطا فرمائے. بے ادبی ہے وہ تو بڑے ہیں. اولیاء کی بارگاہ میں یہ کہنا ہے کہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، وہ ثواب کی ضرورت کیا ہے؟ ثواب کی ضرورت کیا؟ تو الحمدللہ پہنچے ہوئے ہیں. جیسے سورہ کہف میں ہے نا، یتیموں کی دیوار گرنے والی تھی تو بچایا. تو اس کا 10واں یا 8واں باپ ان میں نیک تھا. 10واں یا 8واں دادا نیک تھا تو بچوں کو بچایا گیا. تو یہاں تو دادا، نانا، پردادا سب کے سب کیا پہنچے ہوئے ہیں. الحمدللہ خدا کرے کہ ہدیہ وہاں پہنچ جائے، ان کے نظر کرم ہم لوگوں پر پڑے اور ہم سب کو اللہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عشق رسول عطا فرمائے. کون دیتا ہے؟ دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.